شب برات یعنی 15ویں شعبان کی رات، اس رات کے متعلق تقریباً 10 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس رات کی فضیلت منقول ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس رات میں ہر اس بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو اس سال پیدا ہوگا، اور ہر اس آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو اس سال انتقال کرے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص 5 راتوں کو جاگے اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن تمام لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ ان راتوں میں سے ایک رات شب برات۔ بہرحال ان تمام فضائل والی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ان روایتوں کی بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس رات کی فضیلت ایسی نہیں ہے کہ جس کی کوئی اصل نہیں ہو۔ تو لہٰذا ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ان راتوں میں 3 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اس رات میں ہم نوافل کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کریں، اور نفلی عبادت جو بھی ہم سے ہو سکتی ہیں، صدقات ہوں، جو بھی چیزیں ہوں، اس کا ہم ان راتوں میں اہتمام کریں۔ نمبر 2، اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایک مرتبہ اس بات کا معمول ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تھے، لہٰذا اس سنت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں کبھی قبرستان اس رات میں چلے جائیں اور کبھی نہ جائیں۔ یہ نہیں کہ ہر سال والی اس رات کو ہم اہتمام کے ساتھ چراغاں کیا کریں، بلکہ نہیں، کبھی ایک بار ہم قبرستان چلے گئے اور جو وہاں پر میتیں ہیں ان کے لیے ہم استغفار کی دعائیں کریں، یہ بات ہمارے لیے بہتر ہے۔ نمبر 3، 15 شعبان کے دن روزوں کے اہتمام سے متعلق ہے۔ چونکہ 15 شعبان ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 کے دنوں میں سے ایک دن ہے ایام 20، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 کے روزوں کو اہتمام سے رکھا کرتے تھے، لہٰذا اس سنت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرے اس اعتبار سے بھی 1 شعبان سے 27 شعبان تک روزوں کے رکھنے کے متعلق فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، لہٰذا اس وجہ سے بھی ہم وہ دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔